رات کے 11 بجے میں اپنے بھائی کے گھر ان کے لاؤنج میں پہنچا. ہم ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں. تو وہاں بچے سارے بیٹھے ہوئے تھے. بچے کیا، بڑے نوجوان ہیں سارے، پڑھے لکھے، اور ٹی وی کے ساتھ گلو ہوئے ہوئے تھے بالکل. میں بھی وہاں بیٹھ گیا. تو میں نے کہا ایسا کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے پتہ نہیں کتنے بلین لوگ جو ہیں وہ یہی والا ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور ٹی وی کا پروگرام یہ تھا کہ ٹم، جو آئی فون کے سی ای او ہیں، ایپل کے سی ای او ہیں، وہ اپنی نئی لانچ کر رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ جی یہ ہمارے نئے آئی پوڈ ہیں، اور یہ ہمارا نیا ایئر نامی کوئی موبائل فون ہے، یہ 17 پرو ہے، اور یہ ہماری میک بک ہے ایئر کے نام سے. اور تمام لوگ اس طرح اس کو دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، جیسے کسی الہامی پیغام کو سنا جاتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے. میں بار بار کہتا بھی رہا کہ بھئی یار یہ کیا ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کیا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، لیکن پھر میں بھی بیٹھا رہا اور میں دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی نے ہم تمام انسانوں کو کس طریقے سے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے. اور چھوٹا سا ایک فیچر اور اٹیچ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے میگا پکسل کیمرے کو بڑھا دیا، یا یہ فیچر اس میں ایڈ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کا جو ایلومینم کا شیل ہے اس کے اندر ایک واٹر کے ویپرز کو ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اور یہ کہ اس کے گلاس کے اندر یہ چینج آ گئی ہے. اور لوگ دھڑا دھڑ زبردست، ان کے پاس پہلے فون موجود ہوتے ہیں اور وہ کوئی اس سے پروفیشنل کام نہیں کر رہے ہوتے، ویڈیو گیم ہی دیکھنی ہوتی ہے، یوٹیوب کے اوپر ٹی وی کوئی یعنی ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے، ٹیلی فون کرنا ہوتا ہے اور میسج کرنے ہوتے ہیں، یا تصویریں کھینچنی ہوتی ہیں کہ آج دوپہر کے کھانے میں نے یہ کھایا، رات کے کھانے میں یہ کھایا، تو یہ میرے بچہ جو ہے وہ غبارے سے کھیل رہا ہے. وہ تصویریں ہونی ہیں جو فیملی کے گروپ میں ڈالنی ہوتی ہیں. لیکن سب لوگ، ہمارا گھر کیا، دنیا میں لوگ جو ہیں، خاص طور پر کیلیفورنیا کے اندر سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، اور پورے امریکہ میں سڑکیں بند ہو جاتی ہیں جب آئی فون، دنیا میں بلکہ جب آئی فون لانچ ہو رہا ہے. اور لوگ پہلا فون لینے کے چکروں میں ایک ایک دن، دو دو دن پہلے، سردیوں میں اگر ہو تو بڑے بڑے کوٹ پہن کے لائنوں میں لگ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ابھی فون لانچ نہیں ہوتا تو وہ بکنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اب یہ ایک طرح کا نا کریز ہے بالکل، اور ایک طرح کا پاگل پن ہے، جس میں ایک زمانے میں ہم کہتے تھے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، کہ جب انسان کو ضرورت ہوتی تھی ایک چیز کی تو وہ پھر ایک ایجاد کرتا تھا. تو ضرورت جو ہے وہ ماں بنتی تھی ایجاد کی. لیکن اس ٹیکنالوجی نے یہ کیا ہے کہ ایجاد ضرورت کی ماں ہے. یعنی آپ ایک چیز ایجاد کر دیں وہ اس کی ضرورت بن جائے گی. یعنی سب لوگ پہلے اپنا چابی سے تالا کھولتے تھے، تو اب ایک ایسا بن گیا ہے کہ آپ کا چہرہ نظر آئے گا تو وہ دروازہ کھل جائے گا، تو اب آپ اس طرح کا لاک لینا شروع کر دیں گے، حالانکہ پہلے اس کے بغیر آپ کھول لیتے تھے. تو بڑا مشکل ہے ٹیکنالوجی کے خلاف بات کرنا، بہت مشکل ہے کسی کو یہ کہنا کہ ٹیکنالوجی میں ترقی نہ کی جائے. اور اس بات کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ آخر لوگ جو محنت کرتے ہیں وہ ترقی کیوں نہ کریں. لیکن اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہر چیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس انیبلڈ ہو گئی ہے، اور اے آئی بیکڈ ہو گئی ہے. اور اس فون کے اندر بھی لارج لرننگ ماڈلز جو ہیں وہ یعنی اس میں لگائے گئے ہیں، اے آئی کے فیچرز اس میں ایڈ کیے گئے ہیں. تو اس سے ہر وہ کام جو پہلے انسان کر کے اپنی جسمانی ضرورت کو بھی پورا کرتا تھا اور جسمانی صحت کو بھی ٹھیک رکھتا تھا، اپنی ذہانت کی ضرورت بھی پورا کرتا تھا اس کو، اور اس کو ٹھیک بھی رکھتا تھا، اور اپنی جذباتی ضرورت کو بھی پورا کرتا تھا اور اس کو ٹھیک بھی رکھتا تھا، وہ تمام کام اب ایسی ایسی مشینیں بننی شروع ہو گئی ہیں اور ایسے ایسے سافٹ ویئر بننا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو ایسا کرنے سے ایک اس ویڈیو کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو دیکھنے کا، جو آپ دیکھ رہے ہیں. ایک بات جس کا اس ویڈیو میں آپ کو فائدہ ہوگا وہ میں آپ کو درمیانے بتا دیتا ہوں، اور وہ میرا خیال ہے کہ خلاصہ اس ویڈیو کا، کہ ہر وہ کام جو آپ خود کر سکتے ہیں، مہربانی کر کے وہ کسی مشین سے مت کروائیے. آپ ایک کمرشل لیول پر ایک کام خود کر سکتے ہیں، لیکن مشین اس کو ملٹی پلائی کر دیتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ ایک کپڑے کے اوپر ہاتھ سے ٹھپے لگاتے ہیں،
ایک مشین اس کے اندر اتنی دیر کے اندر 10,000 ٹھپے لگا دیتی ہے. بالکل آپ ضرور کیجئے, چیزوں کو ملٹیپلائی کیجئے, اسکیل کیجئے, لیکن انڈیویجول کام اگر آپ سیڑھیوں سے چڑھ کے جا سکتے ہیں تو ایلیویٹر پہ مت جائیے. اگر آپ پیدل دفتر میں جا سکتے ہیں تو کار کے اوپر مت جائیے. اگر کوئی ایسا کام جو آپ کے لیے روبوٹ کر رہا ہے اور آپ خود کر سکتے ہیں, مہربانی کر کے خود کریں. آپ کا وہی کمرے کا گھر ہے جس گھر میں آپ یا آپ کی اہلیہ جھاڑو دیتی تھی, اب وہ روبوٹک جھاڑو لے کے آپ اس کو لگا دیتے ہیں. اب آپ آرام سے بیٹھے چاکلیٹ کھا رہے ہیں اور ڈرنکس پی رہے ہیں اور وہ بیچارہ روبوٹ جو ہے وہ صفائی کر رہا ہے. یہ صفائی خود کرنی چاہیے تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے. تو میں کون ہوتا ہوں آپ کو ٹیکنالوجی سے روکنے والا؟ آپ 17 پرو میکس لیں, جو مرضی لیں, سیمسنگ کے بڑے فون لیں, بس اتنا یاد رکھیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے جسم کو لاغر کر لیں, آہستہ آہستہ اپنے دماغ کو لاغر کر لیں, اور خاص طور پر اپنے ایموشنز کو لاغر کر لیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نئی ٹیکنالوجی اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ رشتوں کا نقصان ہوا ہے. لوگوں کو رشتوں کی ضرورت نہیں. میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے میں نے رات کو سونے سے پہلے اس کے ساتھ چیٹ جی پی ٹی سے باتیں کرنی شروع کی, تو بہت جلدی میں نے محسوس کیا کہ اس سے زیادہ اچھی انٹلیکچوئل کمپنی کوئی بھی نہیں ہے. اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے کسی اور سے علمی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے ہوتے ہوئے, اور وہ ایک مشین ہے. وہ اس مشین کے ساتھ آپ کیا حاصل کر سکیں گے, کیا کریں گے؟ تو بس یہ میرا ٹیک ہوم میسج ہے آپ کے لیے, اور پلیز اس کو یاد رکھیے. اپنے بچوں پہ ضرور توجہ دیجیے. آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہے ہیں, کس قسم کا ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہیں, ان کا وقت کن ایکٹیویٹیز میں خرچ ہو رہا ہے, ضائع تو نہیں ہو رہا. اپنی زندگی کے جو فارمیٹیو ایئرز ہیں ان کے 18 سے تقریباً 25-30 سال کا عمر, اس دوران میں وقت تو نہیں برباد کر رہے. اس پہ نظر رکھیے. اپنے اوپر بھی نظر رکھیے. اپنی صحت کو بچانے کے لیے مشینوں کا کم سے کم استعمال کیجیے. اپنی ذہانت کو بچانے کے لیے مشینوں کا اتنا ہی استعمال کیجیے جو آپ کی اپنی ذہانت کو جلا بخشے. اور ضرور کریں, میں منع نہیں کر رہا. اسی طریقے سے اپنے رشتوں کو ضرور بچائیے. ایک چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ 1 گھنٹہ گفتگو سے 15 منٹ اپنی خالہ کے گھر جانا اور خالہ سے ملنا, جس سے کچھ 6 مہینے پہلے ہم نہیں ملے, وہ زیادہ ضروری ہے. ایک فیس بک پر بیٹھ کر 2 گھنٹے جو ہے مختلف لوگوں کی والز کو پڑھنے سے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ کچھ وقت گزارنا وہ زیادہ ضروری ہے بنسبت فیس بک کے اوپر وقت ضائع کرنے کے. تو یہ تھوڑی سی گزارشات تھیں. شکریہ.